الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ النبیین الطاہرین ومن تبعہم الی یوم الجزاء والدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے سب سے افضل اور بہتر دن جمعہ کا دن ہمیں نصیب کیا، اور جگہوں میں سے سب سے افضل، اشرف اور اچھی جگہ ہم سب کو ملنے کی اور بیٹھنے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں۔ اگر ہم کسی ایک انعام کو گننے بیٹھیں تو اس انعام کے اندر کئی انعامات مزید موجود ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ تو ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ ویسے عامتاً اس مہینے میں معراج اور نماز کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا اور اپنا سب سے زیادہ قرب عطا کیا۔ لیکن آج میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے جس چیز پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا ہے، ایک مقصد دے کر اور ایک مشن کے تحت اللہ نے بھیجا ہے۔ دنیا میں ہمارے آنے کا صرف یہ مقصد نہیں کہ ہم پیدا ہوں، جوان ہو، شادی بیاہ ہو، پھر ہمارے بچے ہو، ان کی ہم شادی کرا دیں اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں۔ یہ مقصد نہیں ہے صرف دنیا کو آباد کرنا یا ایک کے بعد دوسرا بس سلسلہ چلتا رہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد پوتا اور پھر دادا چل بسے۔ یہ جو سلسلہ ہے بظاہر جو ہمیں دکھتا ہے، اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے قرآن نے خود اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تمام کا اس بات پر عقیدہ ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ دنیا عارضی چیز ہے۔ 60 سالہ 70 سالہ زندگی یہ فانی ہونے والی ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے اور وہی ہم سب کو جانا ہے، اور دنیا میں ہم جو کام کریں گے ہر ایک کا وہاں حساب دینا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آخرت کے لیے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے، کوئی گائیڈ لائن یا کوئی گائیڈ بک ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ انبیاء یہ انسانوں میں سے ہی کچھ افراد ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ اور اپنا محبوب بناتے تھے، اور اللہ ڈائریکٹ انبیاء کو بتاتے اور انبیاء علیہ السلام لوگوں تک پیغام پہنچاتے۔ لیکن چونکہ یہ سلسلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، ہم تمام کا اس بات پر عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو گئے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، اب لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے اور ہمارے نبی کی برکت سے ہمیں ایک کتاب دی ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ لہذا رہتی دنیا تک، قیامت کے قائم ہونے تک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دو ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں رہنمائی ملتی رہے گی، اور اسے سمجھانے والے علماء کرام ہر زمانے میں موجود ہے، اور یہی قرآن ہے، یہی کتاب ہے جو ہمیں بتلاتا رہتا ہے، ہمیں سکھاتا رہتا ہے، ہمیں یاد کراتا رہتا ہے کہ بھائی تمہارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو میں آج اسی کتاب اللہ پر، اسی قرآن پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جو ہمیں نازل کیا بہت ہی مبارک، بہت ہی متبرک کتاب ہے۔ درمیان میں ایک بات بتلا دوں کہ اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ قرآن جو ہر جگہ دستیاب ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، ہر جگہ دستیاب ہے، اور ہم اسے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ فرشتے جو کہ نور سے بنائے گئے ہیں، جن سے گناہ کا بالکل بھی صدور نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ کی ایک سیکنڈ بلکہ ایک لحظہ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے جب چاہے قرآن پڑھنا وہ پڑھ نہیں سکتے۔
ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. لیکن انسان جو کہ گناہوں کا پتلا ہے، چلتے پھرتے ہم سے گناہیں خطائیں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ ملکہ دیا ہے، ہمارے اندر وہ استطاعت ہے کہ ہم قرآن کو جب پڑھنا چاہیں، رات میں پڑھنا چاہے رات میں پڑھیں، دن میں پڑھنا چاہے دن میں، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن جاتے ہیں، اور ہمارے امام صاحب کے جو صاحبزادگان ہیں کم عمر میں حافظ بن چکے ہیں. تو قرآن کریم کا اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو یہ ایک تحفہ دیا ہے، اس کے ساتھ ہم پر ایک انعام یہ بھی کیا کہ ہم جب اسے چاہے پڑھ سکتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اگر قرآن سننا ہو تو وہ انسانوں کے حلقے میں آتے ہیں، جہاں قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کی تلاوت ہو تو فرشتے آ کر سنتے ہیں. لیکن اللہ نے ہمارے اندر وہ استطاعت دی ہے کہ ہم جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ قرآن کریم بہت ہی افضل کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے دی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ گائیڈ بک ہے، اس کے ذریعے راستہ معلوم کر سکتے ہیں، ہدایت معلوم کر سکتے ہیں، تو اس کے کچھ اصول ہوں گے، کچھ ضوابط ہوں گے. جیسے دنیاوی کتابیں ہوتی ہے، اگر آپ میں سے کوئی لائر ہو یا کوئی میڈیکل سائنس سے منسلک ہو تو اس کی جو کتابیں ہوتی ہے اس کے پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں. اگر اس طریقے پر آپ پڑھو گے، ہندوستانی قانون کو پڑھو گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ نے اس کے حقوق کی رعایت نہ کی، مثال کے طور پر میڈیکل کی کتاب ہے، میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، اور آپ اس کو لے کے آ گئے مکتب میں تو اس کی تعلیم نہیں ہوتی تو آپ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اب لا کی کوئی کتاب ہے، وہ تو آپ کو جانا چاہیے کسی ماہر قانون کے پاس جو قوانین کی پیچیدگیوں سے واقف ہو. وہ لے کر آپ چلے گئے کسی اسکول میں یا کسی انگلش پڑھانے والے ٹیچر کے پاس تو آپ ماہر نہیں بن سکتے. تو اسی طرح قرآن کریم جو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ حقوق ہیں. اگر ہم ان حقوق کی رعایت کریں گے تبھی ہمیں فائدہ ہوگا، اور اس کے بھیجنے کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد سے ہم فائدہ اٹھا پائیں گے. اور اگر اس کی ہم رعایت نہیں کرتے ہیں تو صرف ایسا رہے گا کہ ایک رسمی طور پر ایک بات ہو جائے گی کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، بس اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے ہم فائدہ اٹھا نہیں پائیں گے. تو اس لیے آج کی مجلس میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ قرآن کریم کے ہمارے اوپر بنیادی طور پر جو چند حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا سب سے پہلا حق جو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین بھی بنائیں. جیسے ہمارے تبلیغ کے ساتھی کہتے ہیں کہ ایمان تو ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ یقین، ایمان اور یقین دونوں پر محنت ہوتی ہے. تو قرآن کریم پر ہمارا ایمان تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. جس طرح اور جتنا ہمارے نبی پر نازل ہوا تھا، من و عن، ایک زبر اور ایک زیر کی کمی یا بیشی کیے بغیر یہ کتاب محفوظ ہے، ہم تک پہنچا ہے. اس میں نہ کسی نے کچھ بڑھایا نہ گھٹایا، نہ کچھ اوراق اس میں سے حذف ہوئے، نہ کچھ ایڈ کیے گئے، کچھ بھی نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، من و عن یہ کتاب ہم تک پہنچا ہے، یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے. اس میں ذرا برابر بھی تغیر تبدل نہیں ہوا. اس بات پر تو ہم تمام کا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اس پر ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے. قرآن کریم جو باتیں کہے، قرآن کریم جو اعمال بتائے یا جن چیزوں کا حکم کرے، جن چیزوں سے روکے، اس پر ہمارا اعتقاد بھی ہو، ہمارا یقین بھی ہو، قرآن کے وعدوں پر ہمارا یقین ہو. جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے، وانتم الاعلون، کہ تم ہی سر بلند رہو گے. تو اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور یقین محکم ہونا چاہیے کہ جب قرآن نے کہہ دیا تو بالکل کہہ دیا، ایسا ہو کر رہے گا. لیکن آگے پھر قرآن خود قید لگا دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مومن بن کر رہو، قرآن کی بتلائی ہوئی ہر طریقے پر اور قرآن کی بتلائے ہوئے ہر راستے پر، ہر چیز پر تم عمل کرو، تبھی تم سربلند رہو گے. تو قرآن کریم کے جو وعدے ہیں یا قرآن کریم کی جو وعیدیں ہیں اس پر ہمارا ایمان بھی ہو اور ہمارا عقیدہ بھی ہو، ہمارا یقین بھی ہو. تو یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے. قرآن کریم کو سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. اتنا قرآن کریم، مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اتنا قرآن کریم سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو جائے. نماز کے اندر سورہ فاتحہ اور کم از کم 2 سورتوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اتنا انسان قرآن کو سیکھ لے کہ جس سے اس کی نماز درست ہو جائے. اور سیکھنے میں کیا ہے کہ آج کے دور میں تو بہت آسانی ہو چکی ہے.
اگر کوئی کم عمر بچہ ہے تو اسے تو مکاتب میں بھیجا ہی جاتا ہے، لیکن جو بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے بھی آج بہت سہولیات ہے۔ آج سے پہلے 10-20 سال پہلے وہ نظم نہیں تھا، لوگ پریشان ہوتے تھے کیونکہ ساتھ میں بزنس بھی کرنی ہے، کاروبار بھی ہے، نوکری پر بھی جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن سیکھنے کے لیے لوگوں کے پاس اتنا وقت فارغ نہیں تھا۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ چلا ہے تو آن لائن قرآن اکیڈمیاں موجود ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہ کر بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ بس دن بھر میں آپ کو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ دینا ہے۔ تو جو ساتھی اب تک قرآن نہیں سیکھ پائے، مجبوری ہے یا بچپن میں کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، مکتب جا نہیں پائے، ماحول نہیں ملا، تو ان کے لیے بھی آج کے زمانے میں کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ ہم آن لائن اکیڈمیاں جوائن کر سکتے ہیں، اور خود ہماری اس مسجد میں بھی بالغان کے لیے نظم ہے کہ جو حضرات عمر بیت چکی ہے، قرآن نہیں سیکھ پائے، اب انہیں شوق ہو رہا ہے اور اب انہیں احساس ہوا ہے تو وہ سیکھ سکتے ہیں، پورا نظم موجود ہے۔ صرف اس کے لیے آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے کہ ہمت کرنی ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ دن بھر میں 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ فارغ کرنا ہے، زیادہ بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ 6 گھنٹہ آ کے مدرسے میں داخلہ لو اور بالکل جس طرح چھوٹے بچے رہتے ہیں اس طرح، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بس 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا آپ سے وقت مل سکے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم کو سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، اس سے ہم فائدہ کیسے حاصل کریں گے؟ تو سیکھنا، اور سیکھنے میں جو چھوٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں یا پھر بھتیجے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو انہیں ہر آدمی مکتب میں ضرور بھیجے، چاہے وہ اسکول جائے نہ جائے، لیکن سب سے پہلے ان کا قرآن درست ہونا چاہیے۔ اور جن کی عمر گزر چکی ہے ان کے لیے 2 راستے میں نے بتا دیے۔ اگر گھر بیٹھے سیکھنا ہے تو آن لائن سیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز بھی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کہیں پر آف لائن، جیسے یہاں خود مسجد میں انتظام ہے، وہاں بیٹھ کر انسان اپنا قرآن درست کر لے، اور اتنا قرآن اپنا درست کر لے کہ جس سے اس کی نماز ٹھیک ہو سکے۔ یہ ہر انسان پر ضروری ہے۔ تیسرا حق قرآن کریم کا، کہ جب آپ قرآن کریم پر ایمان بھی لے آئے، قرآن کریم کو سیکھ بھی لیا، تو اب اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں، بار بار اسے پڑھتے رہیں۔ اور تلاوت میں سب سے بہتر یہ ہے کہ روزانے کا ہم ایک معمول بنا لیں کہ مجھے روزانہ 1 پاؤ یا 2 پاؤ یا 1 پارہ 2 پارہ، جتنا بھی آپ سے ہو سکے، جتنی سہولت ہو، ایک معمول بنا کر چلیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیر العمل ما دیم علیہ، کہ سب سے بہتر، سب سے اچھا کام ہوا ہے جو پابندی کے ساتھ ہو، جو لگاتار ہو، بیچ میں 1 دن کیا، دوسرے دن نہیں کیا، یا 3 دن جوش میں آ کے کر لیا، اس کے بعد 1 ہفتہ چھٹی، تو یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ آپ تھوڑا کرو، 2 صفحہ پڑھو، 4 رکوع پڑھو، 5 رکوع پڑھو، لیکن روزانے کا ایک معمول۔ ابتدا میں ہو سکتا ہے دشواری ہو، ابتدا میں بوجھ بھی محسوس ہوگا، لیکن جو ہی آپ آگے بڑھتے رہیں گے اور پابندی کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد آپ کا جی اور لگے، اور آپ کا من لگے، اور دل اس میں لگنے لگے، پھر آپ دھیرے دھیرے 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ بلکہ خود گجرات کی کارگزاری ہے کہ بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ کام بھی کرتے ہیں، کرانے کے دکان میں وہ سامان بھی فروخت کرتے ہیں، اور دن بھر میں وہ 1 قرآن ختم بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو حافظ نہیں ہے، ناظرہ خواں ہیں، وہ گھر بیٹھے بیٹھے دیکھ کر، حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حافظ لوگ جلدی پڑھتے ہیں اور ناظرہ خواں تھوڑا ان کو ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ دیکھ کر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ اسی وقت ہوگا جب ہم ابتدا سے شروع کریں گے۔ اگر ہم چاہیں کہ بالکل روزانہ ہم 5 پارہ پڑھیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ معمول بیچ میں چھوٹ جائے۔ ابتدا بالکل چھوٹے سے اسٹیپ سے کریں، جیسے ہم سیڑھی چڑھتے ہیں، 3 سیڑھی اگر چڑھنے لگیں گے تو پھر 3 سیڑھی چڑھ لیں گے، لیکن اوپر پہنچتے پہنچتے پھر ہماری جو قوت ہے اور ہماری ہمت جواب دے جائے گی۔ تو ابتدا کرنا ہے کہ 1 سیڑھی چڑھیں، تو پاؤ پارہ، آدھا پارہ، یا جتنا آپ سے ہو سکے روزانے کا ایک معمول بنا لیں۔ اور اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان نماز میں 5 وقت نمازوں کے لیے تو آتا ہی ہے، نماز سے 10 منٹ پہلے ہم مسجد آ جایا کریں، یا نماز کے بعد 10 منٹ فارغ کر لیں۔ 10 منٹ میں آپ سے جتنا ہو سکے، ہر نماز میں اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ قرآن لے کر بیٹھیں گے تو آپ کا دن بھر کا آدھا پارہ 1 پارہ آرام سے ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا یہ ایک بنیادی حق ہے کہ ہم اس کی بار بار تلاوت کریں۔ ایسا نہیں کہ بس رمضان میں پڑھ لیا یا سال بھر میں 1 قرآن ختم کیا، ہو گیا اور ہماری چھٹی ہو گئی، یہ نہیں، بلکہ اسے بار بار پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے میں ایک بات یہ بھی کہ بعض لوگ، آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو قرآن سے دور کرنے کے لیے کچھ کلپیں بھی چلتی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں کہ بے سمجھے پڑھیں۔ بعض لوگ یہ شوشہ ڈالتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو قرآن سے قریب کیا جاتا، لیکن قرآن سے دور کرنے کے لیے ایک شوشہ کہ ہم قرآن کو تو سمجھتے نہیں، پھر پڑھ کے کیا فائدہ۔
قرآن کو تو سمجھتے ہی نہیں، پڑھ کے کیا فائدہ؟ پھر وہ مثالیں دیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کو انگریزی نہیں آتی اور انگریزی کی کتاب لے کر آپ بیٹھ جاؤ تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گجراتی نہیں آتی، گجراتی کی کتاب لے کر بیٹھو گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک شوشہ ڈالا جاتا ہے، لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے، اور یہ ایک سازش کے تحت کیا جاتا ہے تاکہ لوگ قرآن سے دور ہوں کہ بھائی آپ تو قرآن سمجھتے ہی نہیں تو پھر کیا مطلب. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت اچھی بات ہے. جو عربی جانتے ہیں مدرسوں میں جنہوں نے پڑھا ہے یا ایسے ہی عربی سیکھ لیا ہے، قرآن کا ترجمہ یاد کیا ہے، تفسیریں پڑھی ہے یا کسی کے مجلس میں بیٹھ کر انہوں نے تفسیر سیکھا ہے، تو اگر وہ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مبارکبادی کے مستحق ہے. لیکن جو لوگ عربی نہیں جانتے، جو عربی نہیں سمجھتے، لیکن اگر وہ بھی قرآن کریم پڑھیں گے تب بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ مستقل مقصود ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنا یہ ایک اس کا دوسرا حق ہے. تلاوت کرنا بھی ایک حق ہے اور سمجھنا بھی ایک حق ہے. تو اگر آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو کوشش کرتے رہیے، لیکن جب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں تب تک تلاوت کرنا بھی ضروری ہے. اور اسی لیے حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. وہاں جو حدیث ہے بالکل عام ہے کہ ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملے گی، چاہے آپ سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، وہاں سمجھنے کی کوئی قید نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم عقلی طور پر دیکھیں، جیسے انہوں نے ایک عقلی دلیل دی کہ بھائی آپ سمجھتے نہیں تو پڑھتے کیوں، تو اگر ہم عقلی طور پر سوچیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. انسان جب قرآن پڑھتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، قرآن سے ہے. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں گویا کہ اپنے محبوب شخص سے بات کر رہے ہیں. اور دنیا میں اگر آپ دیکھو گے جس سے آپ کو محبت ہو جائے، چاہے اس کی زبان آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر وہ بول رہا ہے تو صرف ہم اس کی بولی کو بھی سنتے ہیں محبت میں. مثال کے طور پر شیخ احمد خانپوری صاحب ہے، مفتی احمد صاحب خانپوری، وہ گجراتی اگر بولنے لگے، میں گجراتی نہیں ہوں، اگر وہ گجراتی بولے مجھے سمجھ میں نہ آئے، لیکن چونکہ حضرت سے محبت ہے، عقیدت ہے، حضرت گجراتی بولیں گے تب بھی مجھے مزہ آئے گا. مثال کے طور پر مفتی مینک ہے، وہ انگریزی میں بولتے ہیں، ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں وہ سنتے ہیں، اسکول کے ساتھی وہ انگریزی میں بول رہے ہیں لیکن ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی، پھر بھی ہم سنتے ہیں اس لیے کہ ان سے محبت ہے. اس سے ہٹ کر ایک مثال اور، مثلا حرم شریف سے ہم سب کو محبت ہے، مدینہ منورہ سے محبت ہے. اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ بھائی مسجد ابراہیم میں حرم شریف کے فلاں امام صاحب آ رہے ہیں اور وہ عربی میں بیان کریں گے، تو ہم میں سے کوئی آدمی عربی نہیں سمجھتا، کسی کو عربی نہیں آتی ہے، علماء کے علاوہ عام متن ہم عربی نہیں سمجھتے، لیکن جو ہی اعلان ہوگا کہ امام حرم آ رہے ہیں اور وہ بیان کریں گے تو پورا شہر سورت جو ہے ٹوٹ پڑے گا. کیوں؟ ارے بھائی تم تو اس کی بات نہیں سمجھ رہے ہو، پھر کیسے جا رہے ہو؟ ارے بات چاہے ہم نہ سمجھیں لیکن ہمیں ان سے محبت ہے، انہیں ان کی بات وہ جب بولیں گے بس ہمیں ان کی آواز آ جانی چاہیے، چاہے میں سمجھوں نہ سمجھوں بس ان کا دیدار ہو جائے اور انہیں میں دیکھ لوں. اس محبت میں انسان ٹوٹ پڑتا ہے. یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں. تو جب یہ دنیاوی مثالیں ہیں تو قرآن کریم جب یہ قرآن کریم جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے خود اس کا تکلم کیا. انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انسان کو، مسلمانوں کو سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہے، اپنے رسول سے ہے. تو قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ سے بات کرتے ہیں، اپنے محبوب سے بات کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ بھائی سمجھ کر پڑھو تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ کر پڑھتے ہو تو چھوڑ دو، یہ ایک وسوسہ ہے. اس لیے چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے. اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ گویا کہ ہم اپنے رب سے بات کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہے. اور صرف 10 نیکیاں ہی نہیں، اگر آپ اخلاص سے پڑھو گے، جتنا زیادہ آپ کے اندر اخلاص ہوگا اتنی زیادہ آپ کو نیکیاں ملے گی، اتنا ثواب ملے گا. اخلاص کا ہر عمل میں بہت زیادہ دخل ہوتا ہے. چاہے آپ نماز پڑھو، کسی کو صدقہ دو، کسی کو سلام کرو، کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، ہر چیز میں اخلاص کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اگر آپ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو اور حج بھی پڑھ لو، طواف بھی کر لو یا قرآن کریم کا ختم بھی کر لو، لیکن مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے قاری صاحب کہیں، لوگ مجھے بڑا جماعتی کہیں یا پھر عبادت گزار کہیں، عابد کہیں، بزرگ کہیں، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا چھوٹا سے چھوٹا ایک عمل ہے لیکن اخلاص کے لیے ہے،
مثال کے طور پر ابھی ہم نماز پڑھ کے نیچے سے نکلیں گے، لوگوں کی چپلیں بکھری ہوئی ہے، آپ نے کسی کا چپل سیدھا کر دیا، حالانکہ عامتاً لوگ اس کو ایک چھوٹا کام سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، حرم شریف میں جا کر کوئی عبادت کرے اس کے مقابلے میں ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی نیکی کا کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ کسی کا چپل بھی سیدھا کر دیا اور اس کے اندر اخلاص ہے تو حرم شریف میں جو ریاکار بیٹھا ہوا ہے اس سے زیادہ اس کو نیکیاں ملے گی۔ تو اخلاص بہت ہی بڑی چیز ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ تیسرا حق ہے کہ ہم اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اگلا حق یہی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا بھی جائے، اس لیے کہ جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اور جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو کس طرح ڈھالنا ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو چوتھا حق قرآن کریم کا کہ اس کو سمجھا جائے۔ سمجھنے کے لیے جو علماء ہیں وہ تو تفسیر وغیرہ پڑھیں گے، لیکن جو ہم جیسے عام لوگ ہیں جنہوں نے عربی نہیں پڑھی یا مدرسہ وغیرہ میں ہم نہیں گئے، تو ان کے لیے سب سے بہتر طریقہ کہ ہمارے شہر صورت میں جگہ جگہ قرآن کریم کے حلقے لگتے ہیں، خود ہمارے امام صاحب جو ہے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں، تو ان حلقوں میں ہم بیٹھیں، اسے ہم فضول نہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے تو بڑے لوگوں کا کام ہے، دوسرے لوگ جائے سننے، ہم کیا سمجھ پائیں گے۔ ایسا نہیں میرے بھائیو، آپ بیٹھیے، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں آپ کو اس قدر بنا دے، آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھنے والے ہو جائیں۔ تو ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ ہم قرآن کے حلقوں میں جا کر بیٹھیں، کچھ دیر، ہفتے میں ایک دن نکالنا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے، ہفتے میں بس ایک دن، زیادہ وقت بھی نہیں لگانا۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ قرآن کریم کا ایک چوتھا حق ہے۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم پر ایمان بھی لے آئے، پڑھنے بھی لگے اور اسے آپ نے سمجھ بھی لیا، تلاوت بھی کر رہے ہو، تو اب اگلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اس لیے کہ قرآن جو ہے یہ برکت کی اور تبرک کی صرف کتاب نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کوئی نئے گھر میں جاتے ہیں یا گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو چلو بھائی قرآن کا ختم کرا لو، کوئی مصیبت آ گئی چلو قرآن کا ختم کرا لو، برکت حاصل ہوگی، یا کوئی اور موقع ہوا، شب برات آ رہا ہے، شب برات کا موقع ہوا یا کوئی اور موقع ہوا، قرآن کا ختم کرا لو، بس ختم کرانے کے لیے اور برکت کے لیے ہم نے اس کتاب کو رکھا ہے۔ حالانکہ یہ کتاب جو ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، گائیڈ بک ہے، یہ ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے، ہمارا شادی بیاہ کا جو ماحول ہے وہ کس طرح ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کس طرح کے ہوں، عبادات کس طرح کے ہوں، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق اور دیگر لوگوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہر چیز قرآن کریم میں ہے۔ تو قرآن کریم کی تعلیمات کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا یہ قرآن کریم کا بنیادی حق ہے، بلکہ بنیادی مقصد ہے۔ قرآن کریم نازل ہی اسی لیے ہوا کہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ چھٹا حق یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم سیکھ چکے ہیں، جو حافظ بن چکے ہیں، جو مولانا بن چکے ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کرے۔ مثلا جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، قرآن پر جن کا ایمان نہیں ہے، ان تک ہم قرآن کو پہنچائیں۔ کئی شکلیں ہو سکتی ہے، جگہ جگہ پروگرام رکھا جائے۔ آج ہو یہی گیا کہ آج جیسے مثلا ملک کے جو حالات ہے، نفرت کی آندھی ہر جانب ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک تو ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں، لیکن دوسری ایک خارجی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دعوت کو جو ہے بالکل محدود کر دیا، صرف ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی دعوت دیتے ہیں، غیروں کو دعوت دیتے نہیں، اور وہ ہم سے بدزن ہوتے گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگ آئے اور ان کا بالکل برین واش کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان جب بھی اللہ اکبر بولے تو دھماکہ ہوگا، حالانکہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو بھائی سیدھا سجدے میں جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دھماکہ ہی ہوگا۔ تو یہ غلط فہمیاں جو ہوئی، دوریاں جو ہوئی، یہ اس وجہ سے کہ ہم نے دعوت کو بالکل محدود کر دیا۔ تو غیر مسلموں تک دعوت کو پہنچانا ہے، اور تعلیم میں یہ بھی ہے کہ جو مسلمان قرآن نہیں سیکھ پائے ہیں، علماء کی، حفاظ کی، قراء کی اور مکتب میں پڑھانے والے، مدرسوں میں پڑھانے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سکھائیں، زیادہ نہیں، دن میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم فارغ کریں دوسروں کو سکھانے کے لیے، یہ بھی قرآن کریم کا ایک بنیادی حق ہے۔ آخری حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی جائے۔ قرآن کریم کی حفاظت کرنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سر لی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آئیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو ایک معمولی سے معمولی چیز سے حفاظت کرا سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے ہجرت کا واقعہ سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ہیں اور اوپر جو ہے مکری نے جالا تن دیا،
حالانکہ مکری کا جالا قرآن کریم کہتا ہے کہ احون البیت، یہ سب سے کمزور گھر ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں، جتنے مخلوقات گھر بناتی ہیں، جیسے ہم بلڈنگیں کھڑی کرتے ہیں، جانور بھی اپنے گھر بناتے ہیں، پرندوں کو دیکھا ہوگا گھونسلے بناتے ہیں، کئی قسم کے گھونسلے، تو جتنے بھی گھر دنیا میں بنائے جاتے ہیں ان میں سب سے کمزور جو گھر ہے وہ مکری کا جالا ہے۔ ذرا سا پھونک بھی مارو تو وہ گھر تباہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت کی ایک معمولی شے سے کی، تو اگر قرآن کریم کی حفاظت کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز محال نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اگر ہم خود انگلی کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھا لے، درج کرا لے، تو یہ ہماری خوش بختی ہے۔ تو آخری حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ حفاظت یہی کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہے، ضروری نہیں پورا قرآن، آپ کو 10 صورتیں یاد ہے، آپ اس کو روزانہ پڑھیے، اس کو یاد رکھیے۔ آپ کو پورا قرآن یاد ہے، اس کو یاد رکھیے۔ حفاظت میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی ہم حفاظت کریں۔ گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ تاپ میں رکھا ہے، اس پر گرد و غبار گر رہے ہیں اور کوئی خیال ہی نہیں، سال میں یا 2 سال میں ہوا تو ہوا، کبھی نکال لیے، بالکل کتاب بوسیدہ ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو، ہم قرآن کریم کی حفاظت کرتے رہے، اس کی جلد سازی ہو۔ اور حفاظت کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ جو مکاتب ہے، مدارس ہیں، ہم اس کا دل کھول کر تعاون کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، بنیادی طور پر اس کے کچھ حقوق ہے جو میں نے آپ تمام کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سب سے اہم 2 ہی چیز ہیں جس پر ہمیں پابندی کے ساتھ روزانہ عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی روزانہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اور سب سے بہتر شکل جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز سے آپ 10 منٹ پہلے یا 15 منٹ پہلے تشریف لے آئیں، یا نماز کے بعد 10 منٹ مسجد میں ہی بیٹھے رہیں اور قرآن لے کر تلاوت کریں۔ اور دوسری چیز کہ قرآن کے بتلائے ہوئے ہر چیز پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا میں ہم پر جو حالات ٹوٹ رہے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ہم قرآن سے چپکے رہیں گے، قرآن خود وعدہ کرتا ہے، اس پر ہم تمام کا عقیدہ ہونا چاہیے اور یقین محکم ہونا چاہیے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، حالات چاہے کیسے بھی آئے تمہارا ہی بول بالا رہے گا اور تم ہی غالب رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم مسلمان بن کر رہو، ایمان والے بن کر رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے یا قرآن حدیث میں جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، ان چیزوں پر ہم اپنی زندگی کو سنواریں، اس پر اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں، تو انشاءاللہ یہ حالات بھی بدلیں گے۔ مسلمانوں پر اس سے سخت حالات آئے اور جو جتنے 30 مار خاں تھے سب گزر گئے، ہمارا وجود باقی ہے، تا قیامت باقی رہے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔